औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज और आप देख रहे हैं नाज बरदारियां स्पेशल। मोहतरम नाज़रीन, आम इंतखाबात के बारे में बात करना चाहता हूं आपसे। ये वो इंतखाबात हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब ने 2 असम्बलियाँ तहलील की, 2 सूबाई असम्बलियाँ जिनमें उनकी हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तहलील की। ये वो इंतखाबात हैं जिनके लिए उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए, बाहर आ गए और उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में एक ही वक्त में इंतखाबात करवाए जाएँ। मोहतरम नाज़रीन, ये वो इंतखाबात हैं जिनके लिए 9 मई का वाक़या हुआ, पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ, जो कुछ भी हुआ। ये वो इंतखाबात हैं जो अब तक इल्तिवा का शिकार हैं, और कब तक इल्तिवा का शिकार रहेंगे इसके बारे में किसी को हतमी तौर पर नहीं पता। लेकिन चेमगोइयाँ थी कि ये इंतखाबात जो हैं ये अगले साल यानी कि 2024 में जनवरी फरवरी मार्च तक जा सकते हैं। मेरे ख्याल में मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कहता हूं कि मुझे तो 1 साल और ये इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आते। कल जब आसिफ अली जरदारी साहब ने एक यू टर्न लिया, ये यू टर्न तो वैसे इमरान खान साहब के साथ मंसूब है, कहा जाता है कि इमरान खान बहुत यू टर्न लेते हैं और इसमें कोई शुबा नहीं कि उन्होंने 200 के करीब बड़े यू टर्न लिए, जितने उन पर मुकदमात है इतने ही उन्होंने यू टर्न लिए। लेकिन कल आसिफ अली जरदारी साहब का जो बहुत बड़ा यू टर्न था वो यही था कि इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन पर हमें मुकम्मल एतमाद है, इलेक्शन कमीशन सूरत हाल को देख के जब भी चाहे इलेक्शन करवा सकता है, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। आखिर ऐसी क्या मजबूरी बनी कि वो पीपल्स पार्टी जो कह रही थी कि आइन 90 दिन से आगे जाने की इजाज़त नहीं देता, 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, फौरी तौर पर इंतखाबात हो जाए, वो आसिफ अली जरदारी भी हम नवा हो गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। वो कौन सी नादीदा कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि इंतखाबात हों? नाजरीन, इसी प्रोग्राम में नाज बरदारियां में मैंने आपसे अर्ज किया था कि मुस्लिम लीग नून फौरी इंतखाबात नहीं चाहती। उसकी वजह कि मुस्लिम लीग नून जानती है इस वक्त उन्होंने अपने मुकदमात तो ख़त्म करवा लिए, बहुत कुछ हुआ, शहबाज शरीफ साहब बहुत फ़ायदे में रहे, लेकिन एक बात हुई कि उन्हें IMF के साथ जो डील करना पड़ी, जो मुश्किल फैसले करना पड़े, महंगाई का तूफान लाना पड़ा, इतना गंद खेला कि जिसकी कोई इंतखा नहीं है। उसके बाद अवाम में गैर मकबूलियत की वजह से मुस्लिम लीग नून समझती है कि जब तक एक तो ये लोगों को भूल ना जाए, सारी गालियां जो है ये निगरान सेटअप को पड़े, महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है, तो ये चाहते हैं कि लोगों की तोपों का रुख निगरानों की तरफ हो जाए, लोग भूल जाएं कि माजी में मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी इसने कितनी महंगाई की थी। तो उसके बाद इंतखाबात हों ताकि हमें ज़्यादा गालियां ना पड़े और लोगों का वोट बैंक जो है वो हमारी तरफ दोबारा से मुतवज्जो हो सके। एक तो वो चाहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएँ, जो कि वो कह रहे हैं कि वो अक्टूबर के महीने में आ जाएंगे। कहाँ डील हुई है, कैसे डील हुई है, ये मैं इदरीस नाज एक्सक्लूसिव में आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा कि कौन सी ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने नवाज शरीफ से कहा है कि आप 15 अक्टूबर को पाकिस्तान चले जाएं। लेकिन मैं बार बार कहता आ रहा हूं और एक दफ़ा फिर कह देता हूं कि मियां नवाज शरीफ इस 15 अक्टूबर को तो क्या 2024 के 15 अक्टूबर को भी पाकिस्तान नहीं आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है इसमें कोई शुबा नहीं कि मुस्लिम लीग नून के बारे में एक नरम रवैया है, लेकिन वो जनाब शहबाज शरीफ की हद तक है। उन्हें तो दोबारा वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है, मियां नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत मुश्किल है नवाज शरीफ के बगैर इंतखाबात में हिस्सा लेना, कैंपेन करना। नवाज शरीफ का इस मुल्क में होना नून लीग के लिए ऑक्सीजन की सी हैसियत रखता है। अगर मियां नवाज शरीफ वतन वापस तशरीफ नहीं लाते, मुस्लिम लीग नून की कमान नहीं संभालते, कैंपेन नहीं करते, मुल्क गिर तहरीक नहीं चलाते, जलसे नहीं करते, तो फिर नामुमकिन है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत बड़े तामुन के बगैर किसी भी सूरत इलेक्शन जीते और बरसर इक़्तिदार आ सके। मियां नवाज शरीफ के आने से मुस्लिम लीग नून को एक और फ़ायदा होगा कि उनका बयानिया जी जाएगा कि मियां नवाज शरीफ बेगुनाह थे, पाकिस्तानी अदालतों ने उन्हें जो सज़ा दी थी वो गलत थी, बस उन्हें इक़्तिदार से हटाने के लिए ऐसा किया गया था। अगर हमारा बयानिया दुरुस्त ना होता तो क्या नवाज शरीफ एक दफ़ा फिर वतन वापस आते और पाकिस्तान की सियासत में दोबारा हिस्सा ले सकते? पाकिस्तान मुस्लिम लीग चाहती है कि मियां नवाज शरीफ चौथी मरतबा पाकिस्तान के हुक्मरान बने, वज़ीर आज़म बने, लेकिन ये तो उनका ख्वाब है, उनकी सोच है, वो सोचते रहे इस बात पे। मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब 15 अक्टूबर को नहीं आ रहे, लेकिन इंतखाबात कब हो रहे हैं इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। जब ये निगरान सेटअप बना था, इसकी कमीना को देखते ही मैंने कहा था कि ये निगरान सेटअप 3 महीने वाला नहीं है, 90 दिन वाला नहीं है। और दूसरा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब सैयद हाफिज आसिम मुनीर ने जो इक़दामात उठाना शुरू किए हैं सिक्योरिटी के हवाले से और मईशत के हवाले से, CPEC के हवाले से, पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से जो उन्होंने इक़दामात शुरू किए हैं
اور جو انہوں نے سمجھ لیجیے کہ چوروں کے خلاف، کرپشن کے خلاف اور رسا گیروں کے خلاف جو اب وہ کرنے جا رہے ہیں، اس سے قطعی طور پر یہ نہیں لگ رہا کہ انتخابات جو ہیں 2024 کے وسط میں یا آخر میں بھی ہو سکیں گے۔ جنرل اسمبلی کے اقدامات سے لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں 30 سے 40 ارب ڈالر کا اضافہ ہو، تو وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے، جیسا کہ میں نے پچھلے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا، کہ 25 ارب ڈالر تو صرف ایک سعودی عرب سے مانگ لیے۔ انہوں نے کہا کہ 25 ارب ڈالر دیجیے پاکستان کے زر مبادلہ کے لیے، ان میں سے 10 ارب ڈالر ناقابل واپسی ہوں گے، وہ ہم نے زر مبادلہ میں رکھنے ہیں، اور پھر کئی 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے انہوں نے قائل کر لیا ہے بہت سارے ممالک کو۔ تو ایسی صورت میں جب انہوں نے اپنی منصوبہ بندی کر لی تھی اور پی ٹی آئی کو بالکل دیوار کے ساتھ لگانے کا، بالکل ختم کرنے کا جب سارا منصوبہ بن چکا اور اس پر عمل درآمد بڑی تیزی سے جاری ہے، تو ایسے میں ایک ہی آواز آ رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ جناب آصف علی زرداری سمجھ رہے تھے کہ اگر فوری طور پر انتخابات ہو جاتے ہیں تو نون لیگ تو پٹی ہوئی ہے، نواز شریف کے آنے سے پہلے 90 روز میں انتخابات ہو جاتے ہیں، تو بلاول بھٹو زرداری کے وزیر اعظم بننے کے 90% امکانات ہیں۔ اس لیے وہ 90 روز کا راگ الاپ رہے تھے کہ 90 روز آئین اسے آگے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ بھائی یہ وہی آئین ہے جس نے پنجاب اسمبلی کے اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے الیکشنز کو 90 روز سے آگے جانے کی اجازت دی ہے، تو آپ اسی آئین کے تحت کہہ رہے تھے نا کہ 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے۔ آپ کا کیسا دوہرا معیار ہے کہ 2 صوبوں میں جب حکومتیں گرائی تھیں، عمران خان نے اپنی دونوں حکومتوں کو گرا دیا اور اس نے کہا کہ فوری طور پر ملک گیر الیکشن کروائے جائیں، تب آپ نے کہا جی حالات سازگار نہیں ہیں، 90 روز سے آگے جا سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی قومی اسمبلیاں آپ اپنی مدت، آئینی مدت پوری کر کے باہر نکلے، تو آپ کو یاد آ گیا کہ آئین پاکستان کیا کہتا ہے۔ تو آئین پاکستان دراصل ہر حکمران کی، ہر پارٹی کی منشا کا نام ہے، یہ کسی کتاب میں لکھے ہوئے کسی قانون اور دستور کا نام نہیں ہے۔ آئین پاکستان ہر ایک کی اپنی اپنی منشا، اپنی اپنی خواہش کا نام ہے۔ تو آصف علی زرداری صاحب جیسے اقتدار سے پیپلز پارٹی الگ ہوئی، انہوں نے کہا جی 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے۔ یہ ان کے لیے بہت سازگار ماحول تھا۔ عمران خان جیل میں ہیں، انہیں پتا تھا کہ راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نواز شریف وطن واپس آ کے مقدمات کا سامنا کریں گے، کلین چٹ ملے گی تو وہ انتخابات میں حصہ لیں گے، انتخابی کمپین میں حصہ لیں گے۔ اس لیے پیپلز پارٹی سمجھتی تھی کہ فوری طور پر انتخابات کا انعقاد جو ہے ان کے فائدے میں ہے۔ ساری پیپلز پارٹی راگ الاپ رہی تھی کہ فوری طور پر انتخابات کروائے جائیں، لیکن ان کو چپ کروانے کے لیے بڑا سیدھا سا فارمولہ استعمال کیا گیا۔ وہ فارمولہ 1 ہے، وہی جو عمران خان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ان کے 3-4 لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، اربوں روپے جب نکلے تو آصف علی زرداری صاحب کو سمجھ آ گئی کہ اگر میں نے 90 روز کے انتخابات کو یہی راگ جاری رکھا تو پھر مقدمات بھی بن سکتے ہیں اور میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارے ایک لطیفہ ہے کہ کسی ملک میں ہاتھی گم ہو گیا، تو وہ ہاتھی کو تلاش کر رہے تھے، ہاتھی نہیں ملا تھا، ہاتھی بڑا نایاب تھا، تو ساری دنیا کی پولیس جو تھی وہ ناکام ہو گئی۔ تو پھر یہ پاکستان کی پولیس، بلکہ پنجاب کی پولیس کو یہ کام سونپا گیا کہ آپ ہاتھی برآمد کیجئے۔ تو پھر پنجاب پولیس تھوڑی دیر کے بعد ایک بندر کو گھسیٹتی ہوئی لے کے آئی، جو چیخ کر کہہ رہا تھا میری بات کا یقین کیجئے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں ہی ہاتھی ہوں، میں ہی ہاتھی ہوں۔ تو پنجاب پولیس کو تو یہ ملکہ حاصل ہے، ہمارے اداروں کو یہ ملکہ حاصل ہے کہ وہ کسی سے بھی منوا سکتے ہیں کہ وہ کائنات کا سب سے بڑا چور ہے، اس نے چوری کی ہو یا نہ کی ہو۔ وہ بندر سے اگلوا سکتے ہیں کہ وہ ہاتھی ہے، وہ شیر سے اگلوا سکتے ہیں کہ وہ گیدڑ ہے، اور کتے سے اگلوا سکتے ہیں کہ وہ اس ملک کا حکمران ہے یا جو بھی۔ تو بہرکیف جب آصف علی زرداری صاحب کو سمجھ آ گئی کہ اسٹیبلشمنٹ کا موڈ نہیں انتخابات کروانے کا، اور اگر میں نے یہ راگ الاپا تو پھر میری پارٹی بھی بکھر جائے گی، مجھے بھی ٹکٹ دینے کے لیے بندے ڈھونڈنے پڑیں گے، انتخابات جیتنا تو بڑی دور کی بات ہے، انتخابات میں حصہ لینا بڑا مشکل ہو جائے گا، ملک بھر میں کینڈیڈیٹ نہیں ملیں گے۔ تو آصف علی زرداری صاحب کل خود تشریف لائے میڈیا کے سامنے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے الیکشن کمیشن پر مکمل اعتماد ہے، الیکشن کمیشن کو میرے اعتماد حاصل ہے، اور الیکشن کمیشن جو بھی فیصلہ کرے گا، جس وقت پر فیصلہ کرے گا وہ بہترین ہوگا۔ اور یہ انہوں نے اس وقت کہا جب قومی اسمبلی میں بھی سپریم کورٹ میں بھی انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے بات چیت جاری ہے، اور کسی وقت بھی یہ صدر مملکت کیوں چپ ہو گئے، انہیں بھی
یہ کہا گیا کہ آپ نے اپنی آئینی مدت تو پوری کر لی ہے، لیکن آپ اپنا جانشین آنے تک اقتدار میں رہیں گے، آپ صدر پاکستان رہیں گے، آپ کی مراد میں اضافہ کیا جا رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن بیوی بچے بڑے بیبے بچوں کی طرح آپ نے اقتدار سے چمٹے رہنا ہے، کسی قسم کا شور و غوغا نہیں کرنا، اور قطعی طور پر اپنا کوئی آئینی اختیار استعمال کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ سے بھی آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ اس لیے اب صدر پاکستان بھی انتخابات کی تاریخ نہیں دیں گے۔ یہ الیکشن کمیشن کے رحم و کرم پر ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کب پاکستان میں الیکشن چاہتا ہے، تو کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی اور کے رحم و کرم پر ہے، کوئی اور اسے گائیڈ کرتا ہے، وہ تاریخ دے گا؟ محترم ناظرین، یہ جو سوال ہے اس کا جواب آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہاں سے ڈائریکشن ملنی ہے، تو پھر انتخابات ہونے ہیں۔ جب مجھے اور آپ کو علم ہے تو پھر بات کہنے کا فائدہ نہیں ہے۔ انتخابات کی تاریخ جہاں سے ملنی ہے، آصف علی زرداری صاحب نے پتہ ہے عمران خان کو کہا تھا کہ عمران خان صاحب آپ دھرنا دے رہے ہیں، آپ فلاں جگہ جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، الیکشن کی تاریخ میں نے دینی ہے۔ تو جناب آصف علی زرداری صاحب کو بھی اب پتہ چل گیا کہ الیکشن کی تاریخ نہ تو انہوں نے دینی ہے، نہ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دینی ہے، نہ ہی صدر پاکستان نے دینی ہے، اور نہ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے دینی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان تو کئی مرتبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ دے کے اپنے کہے پر عمل نہیں کروا سکا، اپنے فیصلے پر عمل نہیں کروا سکا۔ تو اب آصف علی زرداری صاحب کو سمجھ آ گئی کہ نہ تو تاریخ وہ دے سکتے ہیں، نہ صدر پاکستان دے سکتے ہیں۔ کہنے کو الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے، لیکن اس کے پاس بھی اختیار نہیں ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے گا، پاکستان میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ہے، اور جس کے پاس اس وقت لاٹھی ہے وہ جب چاہیں گے انتخابات ہوں گے، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک انتخابات نہیں ہوں گے۔ اس کی آصف علی زرداری کو سمجھ آ گیا، اس لیے آپ کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ پاکستان میں جلدی انتخابات نہیں ہو رہے۔ جن لوگوں نے ٹپے مائیے ایک باری پھر شیر بلے تے مورا ٹھکا ٹھک، تیر آوے گا بھٹو زندہ ہے وغیرہ وغیرہ کے نعرے یاد کر لیے تھے، وہ کسی اور کام میں ذرا مشغول ہو جائیں۔ پاکستان میں انتخابات تھوڑے التوا کا شکار ہیں، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو، پاکستان کے استحکام کے لیے بہتر ہو، پاکستان کے قوم کے لیے بہتر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔